کلام پاک کی برکت سے. کلام پاک تو آج بھی ہمارے پاس میں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. آسمانی 4 کتابیں ہیں, چاروں کے چاروں کتابوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی ہے, لیکن کلام پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر ابھی تک ایک بھی حرف کیا زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اس مقدس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے. لہذا اگر پوری دنیا میں کہیں پر بھی حدیث کے مکمل ہونے کے بعد اور کلام پاک کے مکمل ہونے کے بعد جب لوگ جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں. بہت قیمتی وقت ہے. اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے فیصلے فرماتے ہیں کہ کون اس سال کے اندر مرے گا, کون اس سال کے اندر پیدا ہوگا, کس کی زندگی کے اندر کتنی روزی لکھی جائے گی, کون شخص کون سی جگہ پر کس حالت میں مرے گا, وہ بھی اسی رات کے اندر لکھی جاتی ہے, جس کو ہم لوگ تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں فرماتے ہیں. لہذا کون شخص نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو وہ نیک ہو. ظاہر سی بات ہے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے, تو وہ کیسے ہوگا؟ اسی رات میں اس کو دعا مانگنا ہے. کون شخص نہیں چاہتا ہے کہ مطلب معاشرے کے اندر میرا ایک رتبہ ہو, میرا ایک مقام ہو, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی رات میں دعا کرے کہ اللہ سماج کے اندر میری عزت دلا دے. بلکہ جو بھی ضروریات ہو اسی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات کے اوپر امید رکھتے ہوئے, بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے. بہرحال آپ لوگوں کو تسبیحات وغیرہ بھی پڑھنا ہے, صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھنی ہے. اور دوسری بات, امام صاحب جو پہلے بتائے تھے نماز سے پہلے قبرستان پر جانے کے سلسلے میں, صحیح بات ہے. آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ نہ جائے, 20 آدمی 30 آدمی کر کے جانا چاہتے ہیں, انفرادی طور پر 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی کر کے جائے, ترتیب. یہ نہیں کہ مطلب ادھر بات ختم ہوئی, دعا ہوئی, اب سارے آدمی ایک ساتھ نکل گئے, ایسا نہیں کرنا ہے. کچھ آدمی دعا کے مکمل ہونے کے بعد قبرستان وغیرہ چلے جائیں گے اپنے مرحومین کی زیارت کرنے کے لیے, اور جانے کے بعد ویسے گھوم کر کے نہیں آنا ہے. اگر آپ ہر ایک کے قبر پر جا کر کے نہیں پڑھ سکتے تو قبرستان کی کسی ایک سائڈ میں یا اپنے مرحومین کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے کچھ پڑھ دے, اور اس کی نیت تمام قبر والوں کے لیے کر لے کہ اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس کا ثواب, اس قبر کے اندر جتنے بھی لوگ سو رہے ہیں ہر ایک کو اس کا ثواب پہنچا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا اس کا ثواب صرف ہم لوگوں کے امی کو یا ابو کو ملے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہم اگر اس کے اندر اگر پوری دنیا کے لوگوں کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو دے دیتے. صرف نیت کے اوپر ہے, انما الاعمال بالنیات. جیسے ہم لوگ نیت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے, ہماری نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی کو, جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, وہی چھوٹی سی صورت تمام لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا اور تمام لوگوں کو اس کا اجر و ثواب بھی پہنچے گا. بہرحال بہت زیادہ ہو گیا, تسبیحات وغیرہ بھی پڑھنا ہے. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بھی کوشش کریں, کیونکہ اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کو یہ موقع ملے صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہ اگر کسی مطلب کوشش یہ کرے کہ ہر ایک انسان صلاۃ التسبیح کی نماز کو ہر ایک دن پڑھے, لیکن یہ ہر ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کو پڑھنے میں تقریباً پون گھنٹہ سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. اس نماز کو مکمل کرنے میں پون گھنٹہ سے 1 گھنٹہ مکمل لگ جاتا ہے, اس سے پہلے مکمل نہیں ہو پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ, اگر آدمی اتنا میں بھی مطلب نہیں کر سکتا ہے تو مہینے میں, پھر سال میں, مطلب اگر وہ پوری زندگی میں نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم آخری عمر میں ضرور اس نماز کو پڑھے, اس لیے کہ اس کی بہت ساری فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے, لہٰذا ہم لوگ بھی اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. ترتیب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تو آرام سے ہم لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں بعد میں, کیونکہ یہ نماز انسان ہر دن نہیں پڑھتا ہے. ہفتے میں بھی بہت سے آدمی ہیں جو نہیں پڑھتے, کوئی نہیں پڑھتے ہیں, بہت کم. بہرحال تو کوشش کریں, اگر آپ لوگوں کو ترتیب یاد نہ ہو تو ہم لوگ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب بتائیں گے. بہرحال تو فاس میں نے بتا دیا ہے کہ کس کے حصے میں کتنے سجدے ہیں, وہ اپنے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے سجدہ کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. کارون چن کھا رہے کارون چن کھا رہے کہ لوگ کیا مانگتے لوگ کہاں سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن